بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے کیا پتہ بھائی، میں تو سیدھا سادہ سا مسلمان ہوں۔ مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں اور میرا کسی جماعت، تحریک و تنظیم سے کوئی تعلق نہیں۔ میں تو بس سیدھا سادہ مسلمان ہوں۔ جی ہاں، یہ وہ سوال ہے جو آج ہر دوسرے بندے سے پوچھے جانے پر ہمیں دیا جاتا ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیسے رہتے ہیں اور کسے پسند کرتے ہیں اور کسے پسند نہیں کرتے، تو آگے سے یہی جواب ملتا ہے، بھائی میں تو سیدھا سادہ مسلمان ہوں اور اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں پتہ۔ جی ہاں، یہ ہے وہ جواب جو ہر دوسرے شخص کے منہ سے آج سننے کو ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسے جیسے فرنگی تعلیم اس کے جسم میں اترتی چلی جا رہی ہے، ویسے ویسے وہ اپنے دین اسلام سے بہت دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ، جنہیں شاعر مشرق اور حکیم الامت کے نام سے پوری دنیا جانتی اور پہچانتی ہے، وہ فرماتے ہیں، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو چاہے جدھر سے پھیر۔ آپ غور کیجئے کہ علامہ اقبال جو حکیم الامت ہیں، انہوں نے اپنے اس شعر میں وہ تمام حقائق کھول کر رکھ دیے جن کی وجہ سے آج پوری امت مسلمہ یہود و نصارہ کی غلام در غلام بنتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی تعلیمات سے منہ موڑ لیا ہے اور کافروں کی تہذیب و تمدن میں ہم لوگوں نے کامیابی اور فلاح تلاش کرنا شروع کر دی ہے، اور اسی وجہ سے آج غلام در غلام بنتے چلے جا رہے ہیں۔ امت مسلمہ کی نسل نو شفاف پانی کی مانند ہے، اور اس میں اگر اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا رنگ ڈالا جاتا تو وہ سراپائے مومن بن کر منظر عام پر آتے، مگر افسوس کہ اس شفاف پانی کو ہم نے خود کافروں کے آگے پیش کر دیا، اور یہود و نصارہ نے اپنی تہذیب، اپنی فکر اور اپنے ہر طرح کے کردار کو، جو کہ عین اسلام کے خلاف ہے، اسلام کے جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے کافروں نے تیار کر رکھا ہے، اسلام کی اصل صورت اور تشخص کو انہوں نے بدلنے کے لیے اپنی تعلیم کو استعمال کیا، اور ہمارے شفاف پانی میں اپنے زہریلے رنگ کے اندر ڈھال کر علامہ اقبال کے اس شعر میں جو واضح طور پر ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو چاہے جدھر سے پھیر۔ جب یہ تعلیم، اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ کہلوانے والا جب اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں سے نکلتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ وضع قطع فکر و عمل میں عین کافروں کا غلام بن کر معاشرے میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ نہ اس کو دین کا پتہ، نہ اسلام کا، نہ حیا کا، نہ شرم کا، نہ غیرت کا، اور نہ ہی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنانے کی اس کے دل کے اندر کوئی جستجو باقی رہتی ہے، جس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ امت مسلمہ آج اپنی شناخت، اپنی تہذیب، اپنی تعلیمات اور اپنی پہچان کھوتی چلی جا رہی ہے۔ امت مسلمہ بھی آج دوسرے مذاہب کی طرح فرنگی رنگ میں رنگنے کی وجہ سے دین اسلام سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور فقط آج نام کی مسلمان رہ گئی ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مسلمانیت کسے کہتے ہیں؟ اسے آج کسی کو سروکار نہیں رہا، اور نہ ہی کسی کا کوئی واسطہ۔ کہنے کو تو ہے اور ہر بندہ مانتا بھی ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے، کیا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے،
ایک دستور حیات ہے، مگر یہ ایک روشن دن کی طرح روشن حقیقت ہے۔ یہ سب جاننے کے باوجود اسلام کے قریب آنے کو تیار نہیں۔ جس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے اس کا اس بات پر ایمان ہے کہ اسلام زندگی کے ہر موڑ پر بندہ مومن کے لیے رہنما بن کر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور رہنمائی کے دروازے کھولتا ہے۔ وقت جیسے جیسے گزرتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے وہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور اسلام نے ہمیں چھوڑ دیا۔ وقت جیسے جیسے گزرتا جا رہا ہے فرنگی تعلیم کا رنگ امت مسلمہ پر چڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ضرورت آج اس امر کی ہے کہ امت مسلمہ کے صاحب علم لوگ، محقق، مفکر اور اہل بصیرت لوگ دین اسلام کے جید علماء کرام اپنا فریضہ منصبی ادا کرتے ہوئے میدان عمل میں اتریں اور فرنگی تعلیم کے زریلے اثرات سے امت مسلمہ کو باخبر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک مکمل اسلامی نظام تعلیم کے لیے، نصاب کے لیے کمر بستہ ہو کر اسلامی نظام تعلیم کو مرتب کریں۔ اور اگر آج بھی ایسا نہ ہوا، اب آج اور ابھی اسی وقت اس کام کی تشکیل کے لیے اقدامات نہ کیے گئے، اس کے نفاذ کے لیے تگ و دو نہ کی گئی، تو وہ دن دور نہیں جب ہماری بیٹی اور ہمارا بیٹا ہمارے سامنے ہر وہ کام کرتا دکھائی دے گا جس کو اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کرنے سے، حرام کہا ہے۔ ہماری نسلیں اسلام کے نام سے آج بے خبر ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو یقین کیجئے ہماری نسلوں میں پھر اسلام کا نام لینے والا باقی کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ نہ کرے کہ وہ دن ہمیں دیکھنا پڑے قبل اس سے کہ بہت دیر ہو جائے۔ ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اللہ کریم کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال میں لائے اور اس کار خیر کے لیے وقف کر دے۔ وہ نعمت دولت کی ہو یا طاقت کی، وہ نعمت شہرت کی ہو یا اقتدار کی، وہ نعمت علم کی ہو یا مہارت کی، وہ نعمت قلم کی ہو یا آواز کی۔ ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اپنے ایمان کی، اپنے دین کی اور اللہ کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی فرما برداری کریں، اور ہماری نسلیں اسلام کے روشن اصولوں پر عمل کرتی ہوئیں اپنی زندگیوں کو دین اسلام کی سربلندی کی خاطر وقف کر دیں۔ یہ سب اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہر فرد اپنی ذات کے ساتھ عزم مصمم کا ارادہ کرے۔ جب تک ہم اپنی ہر طرح کی طاقت کو دین اسلام کی سربلندی کے لیے وقف نہیں کر لیتے، جب تک ہم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نافذ نہیں کر لیتے، جب تک ہمارا جینا مرنا فقط اسلام کی خاطر نہیں ہو جاتا، تب تک ہماری زندگیوں کا مقصد بے مقصد ہے، ہماری جینا اور ہمارا مرنا بے مقصد ہے۔ یا رب العزت، تجھے تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمیں دین اسلام کی سربلندی کی خاطر قبول فرما اور اپنے ان بندوں کے صفوں میں شامل فرما لے جن سے میرے اللہ کریم تو اور تیرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہے۔ اب کون کس حد تک اللہ کریم کی عطا کی ہوئی طاقتوں کو استعمال میں لاتا ہے، یہ تو اللہ کریم ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ کوشش کیجئے، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ضرور ہماری مدد و نصرت فرمائے گا۔ السلام علیکم۔